جی ناظرین کرام السلام علیکم۔ میں شاہ نواز سلہریہ آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، یعنی کٹائی والے دن تم حق ادا کرو، یعنی عشر ادا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے۔ جتنی بھی زمین سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں، خواہ وہ پھلوں کی صورت میں ہوں، سبزیوں کی صورت میں ہوں، یا کوئی اجناس وغیرہ ہوں، ان پر عشر دینا ایسے واجب ہے جیسے زکوٰۃ واجب ہے اور حج واجب ہے، نماز واجب ہے، نماز فرض ہے، اسی طرح وہ بھی فرض ہے۔ اب عشر کی کتنی مقدار فرض ہے ہم پہ؟ عشر کا معنی 10 کے ہے، یعنی وہ زمین جس پر پانی نہیں لگایا جاتا، وہ بارش کے پانی سے ہوتی ہے اس کی فصل، یا چشمے وغیرہ کے پانی سے ہوتی ہے، یعنی اس میں کسان کو زیادہ ایکسٹرا محنت نہیں کرنا پڑتی، اس کے اوپر 10واں حصہ ہے۔ تو جس زمین میں پانی لگانا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، ٹیوب ویل وغیرہ کا یا کنویں وغیرہ کا یا نہری پانی، اس پہ یہ نصف عشر ہو جاتا ہے، یعنی 20واں حصہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب معاملہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ زمین بیچتے ہیں حصے پر یا ٹھیکے وغیرہ پہ، تو عالم لوگ بتاتے ہیں کہ ٹوٹل پیداوار جو زمین سے نکلتی ہے عشر اس پہ فرض ہے، خواہ وہ ہاری نے دینا ہو یا مالک نے دینا ہو، لیکن جو ٹوٹل پیداوار ہے عشر اس کے اوپر واجب اپنا دینا ہوتا ہے۔ اس لیے عشر کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس کی زمین فصل اچھی ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ میری محنت ہے، میں نے اچھا اپنا بیج ڈالا تھا، اچھی محنت کی تھی، یہ میرا اپنی ذہانت ہے، میری عقل مندی کی وجہ سے میری فصل زیادہ ہو رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرا انسان کا کام تو صرف زمین میں بیج بونا ہے، بیج کو اگانا، بیج کو پروان چڑھانا، پایہ تکمیل تک پہنچانا، یہ میرے اللہ کا کمال ہے، یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے، یہ انسان کے اختیار میں، کسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے زمین سے، اس پر عشر دینا فرض ہے۔ اب عشر کن لوگوں کو دینا ہے؟ وہ غریب، مسکین، بیوہ، مدارس، یتیم خانے وغیرہ، یا وہ مزدور لوگ جن کی اپنی زمین نہیں اور وہ کسی کی زمین پر محنت مزدوری کر کے گزارا کرتے ہیں، آپ ان کو بھی عشر دے سکتے ہیں۔ اور اگر ہم باقاعدگی سے عشر نکالیں تو ہمارے ارد گرد کوئی بندہ ایسا رہ ہی نہیں جاتا کہ جس کے لیے سال بھر کی روزی اللہ تعالیٰ اس کو فراہم نہ کر دے۔ ناظرین، اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، اس میں سے غریبوں کا حصہ رکھا ہے اللہ نے۔ اگر ہم وہ حصہ نہیں پہنچائیں گے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے ہمارے والا حصہ بھی چھین لے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سورۃ قلم میں واقعہ ہے، اہل کتاب تھے، وہ نبی پاک کے پہلے کا زمانہ ہے۔ ایک آدمی تھا جس کا باغ تھا، بڑا اچھا خوبصورت باغ تھا، اس میں بہت زیادہ پھل لگتے تھے۔ وہ آدمی ایسے کرتا تھا کہ اس میں سے تیسرا حصہ دیتا تھا غریبوں مسکینوں کو، اور ایک حصہ لگاتا تھا پھل کے، محنت مزدوری وغیرہ دوبارہ اس کو پروان چڑھانے کے لیے محنت کرنی، گوڈی وغیرہ، پانی وغیرہ جو بھی کرنا تھا اس پہ خرچہ کر دیتا تھا۔
اور ایک حصہ وہ خود اپنے گھر میں رکھ لیتا تھا۔ یہ قرآن میں واقعہ ہے۔ جب وہ بوڑھا فوت ہو گیا تو بچوں نے کہا کہ ہم اس دفعہ 4-5 بہن بھائی رل کے بیٹھ گئے، اس دفعہ ہم نے غریبوں مسکینوں کو بالکل نہیں دینا، سارے کا سارا خود کاٹ کے گھر لے آئیں گے۔ اور رات کو انہوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ صبح سویرے جائیں گے، کسی مسکین کو کسی غریب کو پتہ نہ چلے اور ہم کاٹ کے فصل لے آئیں گے۔ اور ایسے کیا، رات کو پروگرام کر کے مشورہ کر کے لیٹ گئے ہیں، سو گئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بھیجا پھیری کرنے والا اور وہ پھیری کر گیا، یعنی اللہ نے دوزخ کی ہوا بھیجی، فرشتوں کو بھیجا، اس نے سارے باغ کا ستیہ ناش کر دیا، تہس نہس کر دیا باغ کو۔ اب یہ بھائی اٹھے ہیں صبح صبح منہ دے رہے اور بالکل پاؤں کی آواز تک نہیں پیدا ہونے دے رہے، بالکل خاموشی سے جا رہے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ آج انہوں نے اپنا پھل کاٹنا ہے۔ اور بالکل سرگوشیاں کرتے ہوئے جب چلا گئے باغ میں، جا کے دیکھا تو ادھر باغ کو نظر ہی نہیں آیا، کیونکہ باغ تو اللہ نے تباہ کر دیا تھا۔ پہلے سوچا کہ شاید ہم غلط جگہ پہ آ گئے ہیں، پھر جب بڑی غور سے دیکھا تو ان میں سے ایک جو تھوڑا سا ایماندار تھا نا، وہ کہتا ہے میں نے آپ کو کہتا تھا نا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، لیکن تم لوگ میری نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی مار ایسی ہوتی ہے۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم مسلمان اور کافر کو برابر، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اور کافر برابر ہو جائیں۔ ناظرین، یہ تو مثالیں ہیں پہلی امتوں کی، پرانے وقتوں کی۔ آج کے دور میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکام ہمارے لیے دین لے کے آئے ہیں، آج بھی اس کے فائدے اسی طرح ہم پہ اسی طرح وہ حکام لازم ہے۔ جو آدمی عشر زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ ناظرین، ہمارے علاقے میں ایک نالا ڈیک ہے ضلع سیالکوٹ میں، وہ اس کا جب اپنا برسات کے دن آتے تھے نا تو ہر سال اس کا پانی باہر نکل کے کافی نقصان کرتا تھا۔ اب تو انڈیا نے اس کے اوپر نا وہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا لے ہیں، اور پاکستان نے اس کی دونوں سائڈ پہ نا بند بنا کے اس کو پانی کو کنٹرول کر لیا ہے۔ اب باہر نہیں نکلتا اس کا پانی، پہلے بہت نقصان کرتا تھا باہر۔ جب پانی باہر نکلتا تھا تو اس کے ساتھ ریتا بھی کافی آ جاتا تھا، 2-3 فٹ ریت چڑھ جاتی تھی زمینوں کے اوپر، تو اچھی بھلی منجی وغیرہ کماد وغیرہ فصلیں تباہ ہو جاتی تھیں۔ تو ناظرین کرام، یہ منڈی ٹھرو کے قریب ایک سیوال سجادہ گاؤں ہے، ان کے قریب ایک اور گاؤں ہے بارڈر، اپنا نالا ڈیک کے کنارے پہ گاؤں ہے وہ۔ تو جب ادھر کو پانی نکلا، پرانی بات ہے، سے 15-20 سال، اس وقت بند نہیں بنا ہوا تھا، جب پانی باہر نکلا تو سارے گاؤں کی زمین کو خراب کر گیا، ریتا فٹ 2-3 فٹ ریتا چڑھ گیا اور زمین خراب ہو گئی۔ لیکن قدرت خدا کی کہ سینٹر میں ادھر بھی خراب ہوگی، ادھر بھی خراب ہوگی، دائیں بھی اور بائیں بھی، لیکن سینٹر میں ایک زمیندار کی، کاشتکار کی زمین 2-3 ایکڑ تھی، اس کا ایک تنکا بھی خراب نہیں ہوا، بلکہ اس کو جب پانی ملا نالا ڈیک کا تو گیانی چڑھی تھی، اس کی فصل پہلے سے زیادہ ہوئی۔ تو اب لوگوں نے اسے پوچھنا شروع کر دیا مالک سے، یہ بالکل سچا واقعہ ہے، مالک سے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھئی آپ نے کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ ہماری تو ساری کی ساری فصل تباہ ہو گئی ہے، لیکن آپ کا سینٹر میں 2-3 ایکڑ یا جتنی زمین تھی وہ ساری بچ گئی ہے، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا یار یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، چھوڑو اس کو۔ نہیں بتاؤ۔ پھر اس نے کہا کہ میں اس اپنی زمین کا ایک دانے کا حساب کر کے عشر نکالتا ہوں۔ تو پھر ان کو سمجھ آئی کہ یار عشر دینا کتنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، ہم اگر آپ بھی آج عشر نکالیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو فرمایا نا، بالکل سچا فرمایا کہ ہماری روزی پاک ہو جاتی ہے اور اس میں برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔
کیا وجہ ہے؟ کتنے جناب کئی کی ٹرالیاں دانے آتے ہیں، لیکن 2-4 ابھی سیزن ختم نہیں ہوا تھا، لوگ کہنا شروع کرتے ہیں یار ہمارے گھر میں گندم ختم ہو گئی، ہمارے گھر میں چاول ختم ہو گئے ہیں۔ وہ کیوں ختم ہو جاتے ہیں؟ کہ یہی وجہ ہے کہ عشر وغیرہ نہیں دیا گیا ہوتا۔ بندہ 40,000 تنخواہ لیتا ہے، 50,000 تنخواہ لیتا ہے، لیکن کہتا ہے نہیں یار بڑی مشکل سے مہینہ گزرتا ہے، نہیں یار بہت مشکل حالات ہیں۔ مشکل حالات کیوں نہ ہوں بھائی؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں اس میں سے جو تنخواہ لی ہے، میں جو اللہ نے مجھے پیسے دیے ہیں، اس میں سے میں 100 200 400 کسی غریب کو دے دوں؟ جب اگر آپ اپنی تنخواہ میں سے، ضرور نہیں کہ آپ نے زیادہ نکالنی ہے، تھوڑے سے تھوڑی دے دیں۔ آپ 100 200 400 500 نکال دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری کی ساری روزی برکت ڈال دے گا۔ دیکھو پھر انشاءاللہ اس میں گزارا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، ہم نے دین کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم زکوٰۃ دینے سے، عشر دینے سے ہمارے رزق میں، ہمارے پیسے میں کمی ہو جائے گی، لیکن نہیں، اللہ نے پتہ نہیں ہمیں کسی غریب کی بدولت ہمیں اتنا کوئی دے دیا۔ اس لیے اپنے دائیں بائیں دیکھا کریں، اور جو حقدار ہیں ان کو حق دیا کریں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت ڈالتا ہے، اور اللہ ہی برکت ڈالے تو پھر ہی انسان کو اطمینان ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ جتنا مرضی دوڑ لے، اللہ کے طریقے کے علاوہ انسان کی روزی میں برکت نہیں آ سکتی، نہ اس کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ہماری ویڈیوز ہیں ان کو شیئر بھی کیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں، کہ یہ تاکہ سب لوگوں تک اچھی باتیں پہنچ سکیں۔ السلام علیکم۔